بھئی جہاں تک فرانس کے خاکوں تک کا تعلق ہے، انگلینڈ، امریکہ، خود فرانس، خود جرمنی، دنیا میں کئی ممالک سے بار بار فون آ رہے، اور ملک سے تو آنے ہی تھے۔ ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ حالات حاضرہ یا جو کچھ ہے یہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس پہ بات کریں، تو اسے مہربانی کر کے یہ کہیے ہی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، جو کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں، جمعے میں آ گئے، کبھی کوئی بات کر لی، بس اسے چلنے دیجئے، ان چکروں میں، ان باتوں میں ہمیں نہ الجھائے۔ لیکن جو کچھ 2018 میں ہم نے کہا تھا، ہم اب بھی اسی پر قائم ہیں۔ ایک صاحب نے تنقید، اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ انہوں نے ہمارے بیانات سن کے تنقید کی۔ ہم بھی چاہتے ہیں لوگ پوچھیں، اعتراض کریں، تنقید کریں، صرف یہ ہے کہ زبان اچھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا رویہ قادیانیوں کے بارے میں الگ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں الگ ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ ان کے متعلق تم کہتے ہو کہ ان کا بائیکاٹ کرے، اور ان کے متعلق کہتے ہو کہ دعوت دیں۔ یہ بالکل ہم نے 2 جگہ نہیں، کئی جگہ ریکارڈ کرایا ہے۔ بھیا اصل بات یہ ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، مرتد کا حکم اور ہے، اور ایک کافر کا حکم اور ہے۔ کافر کو شریعت بہت سی چیزوں میں برداشت کرتی ہے، مرتد کو نہیں کرتی۔ خود کافروں میں فرق ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو امن سے رہ رہا ہے، ہم کیسے کہیں کہ یہ دارالحرب ہے؟ کون کہے کہ امریکہ دارالحرب ہے؟ یہ دارالامن ہے سارے۔ جب وہ ہم سے لڑیں گے، ہندو آئے گا اور حملہ کرے گا، اب وہ عربی کافر ہو جائے گا۔ ایک کافر ہے، پاکستان آتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے، آپ پیاس اپنی کے باوجود سے پانی پلاتے ہیں، بہت کار ثواب ہے، اللہ آپ کو بہت ثواب اور اجر دے گا۔ اور ایک حربی کافر، اس حربی کافر نے جو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے آتا ہے، آپ کو کہہ دیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اس نے 10 آدمی مارے ہیں، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ رک جاؤ۔ اللہ نے کہا اسے ہیڈ کوارٹر میں لے جاؤ، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ حربی کافر تمہیں مارنے والا وہاں لے جاؤ، اسے قرآن سناؤ۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے اس جگہ پر پہنچاؤ، اس کے ہیڈ کوارٹر پر، جہاں پہنچ کے موت کا خوف اس سے ہٹ جائے۔ کافروں کی ڈیلنگ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ اور مرتد آدمی اسے پیاس لگ جائے، جنگل میں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، فقہا لکھتے ہیں کہ وہ پیاسا مر جائے، اسے پانی نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ارتداد کا دروازہ کھول دیا۔ تو قادیانی چونکہ ہمارے نزدیک مرتد ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں فقہی حکم وہ لگے گا۔ کافر ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے اس پہ فقہی حکم یہ لگے گا۔ تو دونوں کو الگ الگ جگہ بیان کیا۔ فرانس کے جن چیزوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوا یہ ہوا، گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے پبلک پلیسز ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ معاشرے کا ٹیمپریچر جانتے ہیں۔ وکیل سے جا کے پوچھیں کہ آج کل اس کے ملک میں سوسائٹی کیا کر رہی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بچے کس رفتار سے پیدا ہو رہے ہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ ایک ڈاکٹر جس محلے میں رہتا ہے اس سے پوچھیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جہاں پبلک براہ راست لوگ کسی سورس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مولوی صاحب، اسی طرح مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، ٹیلی فون آتے ہیں، تحریر آتی ہے، تو وہ پبلک سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خاکوں کا جب معاملہ پیش ہوا تو ابھی خبر دنیا میں تو پہنچی سو پہنچی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ فون آنے لگے کہ یہ ہو گیا فرانس میں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ مختصر بات کریں تو ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ فرانس کی امبیسی کو جا کر آگ لگا دینی۔
نہ عقلاً یہ درست ہے نہ شرعاً درست ہے، لیکن ہم ایک ہی سوال کرتے تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ جاؤ مرو، لگاؤ نا آگ جا کے۔ اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں رہتا؟ اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں اپنی زبان سے کیوں ایسی بات نکالتے ہو جو تم کر نہیں پاتے؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس چیز پہ کہ تم کہو اور کرو نہیں۔ تو تشریف لے جائیے، جا کے امبیسی کو آگ لگا دیجئے، باہر گھیرا بھی ڈال لیجئے، کوئی نکلنے لگے اسے گولی بھی مار دیجئے، کریں نا، کرتے کیوں نہیں؟ آپ کا رویہ یہی تھا جب ڈنمارک میں یہ ہوا تھا، کیا کر لیا پھر؟ دوسرا پورا طبقہ ایسا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا صاحب، یہ وہ جملہ ہے جو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ سفارتکاروں سے ایسی ہوتا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں، مسلمہ کذاب خدا کا نبی ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے عربوں کو فتح کر لیا ہے، جزیرہ عرب، آپ اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک آپ کا ہے، ایک ہمارے نبی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ فرمایا اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ سفراء کو نہیں چھیڑا جاتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کی تبلیغ آپ کرنے چلے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو قتل کر دیا جائے، فلاں کو قتل کر دیا جائے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سکھایا۔ سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنی ارج پوری کرنا چاہتے ہیں، جو اندر غصہ ہے اسے نکالنا چاہتے ہیں، جو 300 سال سے ہم نالائق نسل در نسل پیدا ہو رہے ہیں، قوموں نے ترقی میں جہاں پر سال ہا سال صدیاں لگائی ہیں، ہم قتل کر کے اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ عجیب و غریب مطالبے ہیں، امبیسی کو آگ لگا دیں، قتل کر دیں۔ ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ بائیکاٹ کر دیں۔ اے بھیا آپ شوق سے کریں بائیکاٹ۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو کیوں اس تاریخ کو بھول جاتے ہیں کہ پورے ملک میں امریکہ کے خلاف جلوس، جلسے، یہ لال مسجد ہے، بش کی تصویر، فلاں کی تصویر، یہ پاؤں روندے اور کودتے رہے اس پہ۔ کر کیا لیا آخر آپ نے 2004 سے اب تک 16 سالوں میں؟ کتنا بائیکاٹ؟ ڈنمارک کا بائیکاٹ کرو، ڈنمارک کا بائیکاٹ، امریکہ کا بائیکاٹ، امریکہ ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ سب کچھ کر جانے کے باوجود 16 سال میں امریکہ کیا تباہی مچ گئی ہماری؟ کر کیا لیا؟ اور ڈنمارک نے جب کیا تھا تو بڑی پرزور تحریک چلی کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بسم اللہ جی کیجئے۔ ایک چیز ایسی نہیں ہے، ایک چیز ڈنمارک کی جس کا بائیکاٹ ہو گیا ہو اور وہ ملک متاثر ہوا ہو۔ ان کے سفیر نے زبردست بات کہی، عقل سے کہا۔ اس نے کہا جب تم لوگوں نے کہا تھا تمہیں پتہ تھا کل 2.5% ہماری پروڈکٹس جاتی ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ مسلم کنٹریز میں، ہم نے طے کر لیا تھا کہ اس سال ہمارا ٹارگٹ 3% ہوگا، تاکہ 2.5% اگر یہ بائیکاٹ کر بھی دیتے ہیں، نہیں لیتے، چیزیں نہ لیں، مگر ہم اپنی کمپنیز کو بند نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں مزید یورپ میں تجارت کریں گے، اور 3%، اور اس سے کہا ہم نے 3% یا 2.75 اچیو کر لیا ہے، آپ کریں جو آپ نے کرنا۔ شرمندگی ہوئی کہ نہیں؟ جوتا پڑا؟ ٹیلی نار کام کر رہا ہے، کیوں نہیں بند ہو گئی کمپنی؟ ہالینڈ، ڈنمارک کے ایک پروڈکٹ گائے ہے نا، دودھ پہ بہت سے ممالک چل رہے ہیں۔ اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یار ہم ان ممالک کو جو بار بار بائیکاٹ کا کہتے ہیں تو جو چیزیں وہاں سے لیتے ہیں ہم اپنے یہاں پیدا کر لیں۔ کوئی عقل مند نہیں کہتا کہ فرانس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، منصوبہ بناؤ 10 سال کے لیے، ہمارے انڈسٹریلسٹ ایسی انڈسٹریز لگائیں گے
ہمارے فوڈ پروسیس والے ایسا فوڈ پروسیس کریں گے ہمیں کسی ملک سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب 10 سال میں یہ بائیکاٹ مکمل ہو جائے گا، جانے وہ جنہوں نے یہ کیا. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آپ. آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جو فریج خریدتے تھے لوگ امپورٹڈ ہوتا تھا. ایسے ہی آفتاب سب امپورٹڈ ہوتا تھا. نواز شریف صاحب کے کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا سر اجازت دیں ہمیں، ہم پاکستان میں بنائیں. انہوں نے اجازت دے دی. اب پاکستان کا کون سا گھر ایسا ہے جس میں پیل کے اور ان کمپنیز کے فریج نہ ہو جو پاکستانی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ملک نے ترقی کی، اللہ کا شکر ہے. یہاں فیکٹریز قائم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے ایئر کنڈیشن بننا شروع ہو گئے. خدا کا احسان ہے کہ ہمارا زر مبادلہ بچا، ہمارے لوگوں نے محنت کی اور کام کیا. اب شاذ و نادر کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کی چیز ہو تو فارن کے فریج بکتے ہیں، وگرنہ کہاں وہ گھر میں جہاں بھی فریج تھا فارن کا، اور کہاں یہ کہ اب پاکستانی پروڈکٹس ہیں. کیا فرانس کی پروڈکٹس ہیں جن کا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ اتنا تک تو ہو نہیں سکا کہ پیپسی کولا کا بائیکاٹ. اتنا ہائپ کریٹ کیا تم لوگوں نے. دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا پیپسی پینا حرام، یہ وہ، اور ہوا آخر پہ کیا؟ مکہ کولا کراچی سے، اور مکہ کولا بھی کراچی ہی میں ختم ہو گئی. کیوں حقائق سے منہ پھیرتے ہو؟ کیوں حقیقت سے پلٹتے ہو؟ کیوں تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی؟ کیوں تم ان لوگوں پر اٹھ کے اعتراض کرتے ہو جو تمہیں کوئی عقل کی راہ سکھائیں؟ ختم ہو گئی مکہ کولا. یہ نہیں سوچتے کہ یہ تحریکات جو اٹھتی ہیں، یہ جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، لڑو مرو مر جاؤ. 2004 میں کیا کیفیت تھی سرکار، اب کیا کیفیت ہے؟ اس وقت تو یہاں اسلام آباد تک آ گئے، لڑنا مرنا ہو گیا سب کچھ. اب اس مرتبہ کچھ ٹھنڈے ہیں. تو یہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ رستے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے، مگر اب وہ جوش و خروش نہیں ہے. اب چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں ہی سب نکل گیا، اس لیے کہ لوگ الہاد کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ایک ہائپ کریٹ کی، مر جائیں گے مار دیں گے. اب دوسری طرف چل رہے ہو، الہاد کے لیے کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، خاکے بنے ہیں کہ نہیں بنے. کوئی کہتا ہے کچھ تو کہتا رہے. اب کون سنتا ہے؟ اور کبھی یہ شعور نہیں آتا کہ 20 سال 25 سال جنگ لڑی ہے، آج ادھر دھماکہ ہے، آج ادھر دھماکہ ہے، یا پھر شروع ہوئے ہیں نا دھماکے. یہ سارا کون صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اٹھا رہا تھا؟ اور 6 مہینے نہیں لگے راحیل شریف کے زمانے میں اور سب ختم، جھاڑو پھر گیا. کیا کون سی طاقتیں ہیں؟ کیا ہم استعمال ہوتے رہیں؟ کیا شیعہ استعمال ہوتے رہیں؟ کیا جنازے اٹھتے رہیں؟ یہ مذہب کی کون سی تصویر ہے جو تم دکھا رہے ہو؟ اگر مذہب یہی ہے اور اسلام یہی ہے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے اسلام سے. خدا حفاظت فرمائے. شیخ الاسلام زاہد القوصری رحمۃ اللہ نے ایک جگہ جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں حضرت یہ ان کی تحریر ہے. اس نے کہا اسلام یہی ہے تو میرے 100 بار سلام ہے ایسے اسلام کو. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے. فیکٹریز لگائیں. ہم غیر ممالک کی مصنوعات سے بالکل الگ ہو جائیں. ہم اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں، یہاں کا کپڑا استعمال کریں. فرانس سے برتن بہت اچھے آتے ہیں، یہاں برتن بنائیں. کسی نے روکا ہے؟ ہمارے لیڈرز اور لیڈرشپ یہ جو کہتے تھے 2004 میں، یہ بھی ایک بہت سے لوگوں نے کہا ایٹم بم مارو فرانس پہ. یہ آپ کے نزدیک حل ہے؟ کرو نا یار، پھر کیوں نہیں کرتے؟ 2004 میں امریکہ کا حملہ ہوا، اگر میں سن نہیں بھول رہا ہوں تو معاف کیجیے گا، آپ تصحیح کر لیجئے. اس حملے پہ یہاں پہ ڈنڈے لے کے مدرسوں کے طالب علم آ گئے اور افغانستان میں کارپٹ بمنگ ہو رہی تھی اور یہ ڈنڈے لے کے گھوم رہے تھے کہ امریکہ پر ایٹم بم چلائیں گے، روکی سوکی کھائیں گے. کھاؤ نا پھر روکی سوکی. مزہ آیا؟
یہ سب کوتاہیاں ہیں پچھلی نسلوں کی جنہیں ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم جو کوتاہیاں کر رہے ہیں ہماری اگلی نسل سے بھگتے گی۔ اس وقت جس لیڈرشپ نے کہا تھا، محمد فضل الرحمان صاحب نے، مولانا سمیع الحق صاحب نے، یہ ساری ریکارڈڈ ہسٹری ہے یار۔ آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھا لیں ایک آدھ ہفتے کے، جائیں نیشنل لائبریری اخبارات، مولانا نے فرمایا کہ یہ بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے، ایٹم بم امریکہ پہ پھینکو، امریکہ پہ مارو۔ پھر حضرت کریں نا، اب کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف آپ لوگ جا کے امریکہ کی منتیں کریں کہ حکومت ہماری ہونی چاہیے، دوسری طرف آپ ان پہ ایٹم بم پھینکیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم ٹھیک اس موقف پہ قائم ہیں جس پہ آج سے 20 سال بھی پہلے قائم تھے، ہم عرض کر دیتے ہیں۔ اس قیادت نے دیا کیا ہے؟ مذہبی قیادت نے ہمیں لڑو، مارو، مر جاؤ۔ آپ مریں نا، اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ کتنے ہیں ان میں سے جن کے بچے افغانستان میں جا کے شہید ہوئے؟ اور جو مذہبی قیادت ہے، اس مذہبی قیادت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے سوائے جذباتیت کے اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم سے اور درجے ان کے بلند کرے، وہ یہی کہتے تھے کہ ایٹم بم کیا کھانے اچار مربع ڈالا ہوئے، مارو جا کر ایٹم بم۔ ہم اپنا ذاتی تجربہ ذرا سا عرض کر دیتے ہیں۔ بہت بڑے لیڈر تھے، ہم نے کہا حضرت ایٹم بم کیسے امریکہ پہ مارا جائے، یہ سوچنے کا لیول ہے۔ فرمانے لگے ویزا ہے تمہارے پاس؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ کہنے کہ ویزا لے لینا، کوئی بھی ویزا لے لے، اور ویزا لے کے اور ایٹم بم رکھ لے اپنے ساتھ اس میں جہاز میں۔ جب امریکہ آئے نا اترنے کا اعلان ہو تو تم پھینک دو جا کے، کوئی پھینک دے جا کے، تم دھماکہ ہو گیا، اور کیا ہے۔ یہ ٹھیک وہ لیول ہے جو ایک بہت بڑے صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے قرضوں کا حل کیا ہے۔ قرضوں کا حل یہ ہے کہ جا کے کہہ دو ہم نہیں ادا کرتے۔ یہ ٹھیک وہ مینٹلٹی ہے جنہوں نے اپنی مسجد کے آپریشن سے ایک ہفتہ پہلے جمعے میں، ہم یہاں تھے جمعے میں، وہ وہاں تقریر فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت اب آ رہی ہے، اور ہم دنیا میں سود پہ لیے ہوئے قرضے ہم ایک پائی واپس کریں گے کہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ جب مینٹلٹی لیڈرشپ کی یہ ہے اور وہ اتنے ہی سوچ سکتے ہیں، تو ان کے پاس کون سی پلاننگ ہے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس لیے مذہبی قیادت جذبات سے کھیلتی ہے، خون سے، آگ سے، اور بیک ڈور سے ساری پالیسیز بھی جاری رہتی ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے بھیا وہ کیجئے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ فرانس میں جب ہم میں طاقت نہیں ہے ٹکر کی، تو ہمیں دوسرے پہلو پہ آنا ہے، اور اخلاقیات۔ جتنے مسلمان بچے اس وقت دنیا میں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹے ان چیزوں سے نکل کے اپنی تعلیم پہ توجہ دو، اور ان یونیورسٹیز میں جا کر ان عہدوں کو سنبھالو جن عہدوں سے یہ شر پھوٹتا ہے۔ اتنی ترقی کرو کہ یہ ممالک مجبور ہو جائیں تمہیں لینے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے کہ مسلمان بچہ ہے، اور کام دیکھو اس کے کتنے زبردست۔ ہم اس کی دوسری راہ بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اپنے لوئر لیول پہ جا کے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بات چیت کی جائے، اخلاقیات سے پیش آیا جائے، بتایا جائے کہ آپ یہ خاکے جو بنا رہے ہیں، ان خاکوں میں جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں، وہ خاکہ پہلے ایک کمرے تک محدود تھا، بچے اس سے گمراہ ہو رہے تھے، اب فرانس نے ساری سرکاری بلڈنگز پہ لگا دی ہیں، اب خوش ہیں۔ ہم بالکل آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، بالکل اللہ نہ کرے کہ ایک لفظ بھی مبالغہ کہیں۔ ہم فرانس کئی مرتبہ گئے، ایک مرتبہ جو نیشنل لائبریری تھی وہاں گئے، اس کی ممبرشپ بھی ہو گئی، جاتے رہتے تھے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جو خطوط پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھنا تھا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہا یہ شعبہ ہم کھولتے ہی اس کے لیے ہیں جس نے کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 10 سال پڑھایا ہو۔
چند دن آنے جانے سے ایک صاحب تھے، ان سے الیک سلیک جیسے ہوتا ہے، آدمی کہیں جائے تو کوئی مل، وہ تھے امریکن. انہوں نے انہوں نے لائبریرین کو کہا کہ یہ آتے ہیں روز، ایسے پڑھتا ہے ایسے، آپ اس کو ممبرشپ ہو گئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کی شخصیت میں کیا کمزوریاں تھیں، میں کئی سال سے پڑھ رہا ہوں، اسے نوٹ کر رہا ہوں. عقل کا ایک لیول ہوتا ہے نا، حدیث کو جب آپ پڑھیں اور سیرت کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ایسی روایات آتی ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو اس کا جواب پوری زندگی نہ مل پائے. ہے وہ حقیقت، ہے وہ سچائی، ہے وہ ٹھیک منصب نبوت کے مطابق، لیکن ایسی احادیث کے عوام میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں. اس نے بھی ایک ایسی حدیث سنائی. ہم نے کہا آپ اتنا کچھ جو لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو کسی مسلمان سے بھی کبھی پوچھا ہے؟ کہ مسلمان ایسے ملتے ہی نہیں، کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا سر ایسے کرتے ہیں، آج شام کافی پیتے ہیں فلاں جگہ پہ، لائڈن یونیورسٹی سویڈن. میں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، تو وہاں کافی پیتے ہیں. پھر فرانس واپس نشست ہوئی، 1 2، پھر فرانس، پھر کئی مرتبہ. ہفتہ بھر یہ بات جاری رہی. ظاہر ہے میری زبان تو اتنی اچھی تھی نہیں انگلش، لیکن کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے. اس نے اتنا کاغذوں کا دتھا تھا، کاپی پھاڑی میرے سامنے، اس نے آگ لگا دی. کہنے لگا آپ نے مجھے صحیح راہ دکھائی ہے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں. میں چاہتا تھا کہ اس کو چھاپوں، پرنٹ کروں، سب جگہ بھیجوں، لیکن جب ایک حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ میں ایک وفات شدہ آدمی کی کریکٹر کو غلط کر کے پیش کروں. کرنے کا کام یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جا کے بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حج کا موقع مکہ میں ایسا آ گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے جتنے دروازے تھے شہر کے، کافر جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا فلاں دروازے کو تم سنبھالو، فلاں کو تم، فلاں کو تم. جتنے مسافر ہیں انہیں روک لینا، روک کے خوب ان کا دماغ بنانا کہ اس شہر میں ایک پاگل شخص ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے جادو میں نہ آ جانا. وہ کلام بڑا خوبصورت سناتا ہے لیکن پاگل نہ بننا اس کے ساتھ. جو مکہ میں داخل ہوتا تھا حرم شریف کی طرف، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا کہ یہ وہ جادوگر. اللہ نے کہا علی المقتسمین، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے بانٹ دیے، وہ جو کھڑے ہو کے دروازوں پہ آپ کے خلاف بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، پروردگار کو اس کی ذات کی قسم ہے وہ قیامت میں ان سے پوچھے گا یہ کرتوت تم کیا کرتے رہے. اللہ نے اپنی قسم کا آگے کہا کہ جنہوں نے آپ کی توہین کی میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے بھی متعین فرما دیے. فرمایا جاؤ تم اور ان لوگوں سے ملو اور میرے متعلق انہیں بتانا کہ میں کیا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں فرانس میں، امریکہ میں، جنہوں نے سیرت پڑھی ہو، سیرت ہی نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا. ایک اور رابطے پہ ہم نے کہا پرائم منسٹر عمران خان کے نام. ہم نے کہا خان صاحب سارے کام چھوڑ دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑا کام نہیں ہے. محمد بن سلمان کو ساتھ لیں، UAE کے کسی شہزادے کو ساتھ لیں، ایک ہفتے کے لیے آپ جائیں، امریکہ جائیں، انگلینڈ جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، سب سے بات کریں. انہیں کہ ہم قانون بناتے ہیں کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی آدمی کسی مذہبی شخصیت کے خلاف نہیں بولے گا. گرو نانک کا تحفظ بھی دیں، رامائن کا بھی دیں، قرآن کا بھی دیں، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بدھ مت کا بھی، جیسس کا بھی. یہ سارے خط کیا لکھنا ہے، چھوڑیں کام اور نکلیں اس مشن پہ. آج مہاتیر کا بیان آیا ہے، ہر فرانسیسی واجب القتل ہے، تو حضرت چلیں نا پھر کریں، شروع کریں، کیوں نہیں کرتے. یہ جو اخلاقیات کی جنگ ہے،
اسے 3 طرح پہ جیتنا ہے۔ ایک اس پہ کہ ہم اپنی اخلاقیات کو بنائیں، ان کے سامنے جائیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ یار بات یہ نہیں ہے، ہم آپ کو اصل حقیقت سمجھاتے ہیں۔ میرے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک معاملے میں یہی اختلاف تھا۔ حضرت یہ ہم نے خود حضرت سے رحمۃ اللہ سے ہی سنا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جتنے مستشرق ہیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے انہوں نے ترکی میں کہا کہ یہ جو کانفرنس ہے اس میں دیکھ لیجئے مستشرقین بھی آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا حضرت آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت بڑا نام ہے آپ کا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مستشرقین ختم ہو گئے، اب جو آتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں، ان کو اگر آپ سمجھائیں گے تو یہ اپنی غلطی مان جائیں گے۔ اور اللہ کی شان ہوا یہی۔ ڈاکٹر حمید اللہ رات کے کسی پیر میں دروازہ کھٹکھٹا، ایک مستشرق آیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے تقریر کی تھی میری جو تحقیق ہے اس حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اصل میں حدیث اس طرح ہے۔ اگلے دن اس نے پیپر پڑھنا تھا، اس نے پوسٹ پون کیا پروگرام کو، اس نے کہا ڈاکٹر حمید اللہ نے جو کچھ بتایا اب میں غور کر کے پھر نئے سرے سے لکھوں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمیں 3 محاذوں پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے حالات میں اپنے اخلاقیات سے کام لے کے فرانس کے ایک ایک مسجد میں ایک ایک چوراہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا اور ہیں کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ کرنے کا کام ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تجارت میں ڈالنا چاہیے، پیسے نہیں ہیں، پیسے لاؤ۔ دنیا ساری اسباب اور وسائل کے ساتھ چلتی ہے، ایک تم ہی نرالی امت ہو جس کو کوئی سبب اور کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، اللہ کرے گا، پھر اللہ کو کرنے دو نا۔ اور اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجنا چاہیے۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں انہیں چن چن کے وہ چیزیں بنانی چاہیے کہ ہمارا ملک آزاد، آخر یار ہمارا ملک ہے، ہم نے رہنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسلیں یہاں ہیں، ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں اس زمین میں ہیں، ہم کیوں نہیں اس کی حفاظت کریں، کیوں نہ اس اپنے وطن سے پیار کریں، کیوں نہ محبت کریں، کیوں نہ ہم اپنی نسلوں کو سمجھائیں اور صحیح راہ۔ اخلاقیات، اپنے بچوں کو تعلیم میں اور فوج میں بھیجنا، اپنے بچوں کو تجارت میں لگانا، پیسہ جمع کرنا، پروڈکٹس جو بھی باہر سے آ رہی ہیں سب پروڈکٹس اپنے ملک کی ہم استعمال کریں اور اپنی اس قیادت کو تبدیل کرنا۔ پرائم منسٹر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ انہوں نے تو 100 صفحے نہیں پڑھے، وہ کیا جا کر بات کریں گے کسی سے؟ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے، ان کارٹونز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر یہ ہماری مذہبی قیادت، یہ جہالت ہے، یہ مذہبی قیادت اور یہ حکومت، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے، جاتے جا کر بات کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیرت جو آپ پیش کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو جب حربی طاقت، فوجی طاقت، ملٹری کی طاقت نہیں ٹکرا سکتی تو اس کے بعد دنیا میں ایک ہی محاذ باقی رہتا ہے اور وہ اخلاقیات۔ لکھے پیپرز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پہلا مرتد اور ملحد جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف لندن میں کتاب لکھی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں رشدی۔ آپ رشدی کی کتاب کا جواب دے سکیں؟ بابا یہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہے، اب کتابوں سے ہٹ کے وہ میڈیا میں آ گئے۔ بابا یہ پڑھتے لکھتے ہیں، انہیں میٹیریل چاہیے۔ رشدی کی کتاب کے خلاف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، تہران سے اہل تشیع نے لکھی ہیں اور ایک قادیانیوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم مرے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں عقل آتی کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی ان کا جواب دیں۔ بس ایک ہی سوجی ہے، قتل، مارو، یہ کرو، ایٹم بم۔ ہوش کی دنیا میں رہنا چاہیے یہ کام کرنے کے۔ اس لیے الندوہ یہ جو ادارہ ہے نا، ہم اسی پہ قائم ہیں بھیا، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو یہی کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان یونیورسٹیز کے ٹاپ کے پروفیسر ہمارے بچے بنیں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کمائیں گے، پیسہ کہیں سے لائیں گے، ہم لائبریریز قائم کریں گے، ہم چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، اکیلا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس مشن پہ مر جائے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یار۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کو سوچنا چاہیے
جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں. تمہاری شخصیت میں جو تضاد اور منافقت پائی جاتی ہے، کرو نا، جاؤ نا، اٹھو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ انجام کار یہ تعلیم ہے، انجام کار یہ اسباب، ذرائع اور وسائل ہیں. انجام کار اپنے ملک میں ان طبقات کو بیدار کرنا ہے جو طبقات اس چیز کو ترجیح دیں کہ ہمیں اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرنی ہیں، کسی سے لین دین ہی نہیں ہے تو کیا بائیکاٹ کرنا ہے اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پہ قائم رکھے.